جو کہ پشتو فلم کے اندر اس ٹائم عمران ہاشمی بن چکا ہے. اس کمرے میں ہے جی بیٹھ کے بات یار بغیر اجازت آپ نہ بھائی کس چیز کی اجازت لوں آپ سے؟ آپ جو کر رہے ہیں آپ عزت سے کر رہے ہیں. نہیں میں عزت سے نہیں کر رہا, اجازت سے کام کرتے ہیں, لینا دینا نہیں ہے. آپ بھائی بدتمیزی نہیں کرنی. بیٹھے بدتمیزی کرنی. اندر چلیں میرے بھائی. آ جائیں اندر آ جائیں یار, جاؤ بیٹھ جائیں سکون سے بات کر لیں. آپ کی بھی عزت میں کرتا ہوں یار, آ جاؤ. اچھا ناظرین, یہ وہی حسرت پٹھان ہے جس کی آپ ویڈیو اکثر میرے بھائی بدتمیزی نہیں کریں. بیٹھ جائیں یار او میرے بھائی بدتمیزی نہیں کریں. بیٹھ جائیں سکون سے بیٹھ جائیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ پہلے کمرہ پھر کیمرہ؟ ہاں 100% رائٹ آپ نے کہا. یار جتنا آپ زیادہ ہارڈ بناتے ہو ورگل کام کرتے ہو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں. جتنا آپ شلوار قمیص میں سادہ سمپل جو گانے آپ بنا رہے تو کوئی آپ کو لیتا نہیں ہے. بالکل خود ڈائریکٹر اگر اس کو بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو میں نے 20,000 دینا ہے سادہ لباس میں, اگر آپ یہ سادہ لباس اتارو تھوڑا مطلب جو ہے نا ہارڈ ورگل ڈریس آپ پہن لو تو 40,000 دیتے تو یہ ڈائریکٹ فٹافٹ کرتے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نے اب آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں امن پوائنٹ. اکثر آپ جب فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کے سانگز آ جاتے ہیں. یہ ہے اسرت کھٹک جو کہ پشتو فلم کے اندر اس ٹائم عمران ہاشمی بن چکا ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے اس کے ولگر سانگ, ولگر اس کی ڈرامے, اس کی ولگر موویز آ چکی ہیں. آج میں اس کے ٹھکانے پر پہنچ چکا ہوں, لاہور کے اندر آیا ہے. اس کے اوپر چھاپا ماریں گے, بات کر کے جانیں گے کہ یہ شخص کس طرح پاکستان کے اندر ولگیرٹی پھیلا رہا ہے. کھلے عام سرے عام کھلے عام یہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کے جو گندے گانے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ اس طرح کی گندی حرکات کر رہا ہوتا ہے. باقاعدہ ویڈیو فیس بک پر اپلوڈ کی جاتی ہے. آپ اپنی سکرین پر چند سکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں. آج اس بندے کے پاس جائیں گے, اس کو پکڑیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس شخص کی ریئلٹی کیا ہے, یہ کس طرح یہ کام کرتا ہے. اگر میرا کیمرہ مین آگے آیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا. آج آ جائیں اس کمرے میں ہے جی, ہے کوئی اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یار کون ہو یار ویسے آپ ہی ہیں سامنے؟ بالکل میں ہوں لیکن بغیر اجازت بدتمیزی نہیں یار بغیر اجازت بدتمیزی نہیں. کس کو میں آپ اجازت لے کے کام کرتے ہیں. نہیں آپ کی جو ویڈیو چل رہی ہے, آپ کی جو ویڈیو چل رہی ہے اندر سے کر رہے ہیں. نہیں میں نہیں بدتمیزی نہیں. یہ دیکھیں بدتمیزی نہیں کرنی. آپ جو کام کرتے ہیں بغیر اجازت کیوں سکون سے عزت سے بیٹھ کے بات یار بغیر اجازت آپ نہ بھائی کس چیز کی اجازت لوں آپ سے؟ آپ جو کر رہے ہیں آپ عزت سے کر رہے ہیں. نہیں میں عزت سے نہیں کر رہا, اجازت سے کام کرتے ہیں, لینا دینا نہیں ہے. آپ بھائی بدتمیزی نہیں کرنی. بیٹھے بدتمیزی کرنی. اندر چلیں میرے بھائی. آ جائیں اندر یار جاؤ بیٹھ جائیں سکون سے بات کر لیں. آپ کی بھی عزت میں کرتا ہوں یار, آ جاؤ. اچھا ناظرین, یہ وہی حسرت پٹھان ہے جس کی آپ ویڈیو اکثر میرے بھائی بدتمیزی نہیں کریں. بیٹھ جائیں یار او میرے بھائی بدتمیزی نہیں کریں. بیٹھ جائیں سکون سے بیٹھ جائیں. اس سے آپ کی بھی بچت ہو جائے گی. میرے بھائی آپ کو بات کرنی پڑے گی. پہنچ گیا ہوں میں. نہ بیٹھ جائیں. او بھائی بات تو سن لیں. آپ اس طرح کریں, صرف مجھے 5 منٹ دے دیں, میں نے آپ سے بات یار آرام سے بات کرو. میں آپ کو 5 گھنٹے چلیں ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جی آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ان سے بیٹھے تشریف رکھیں یہاں پر. اچھا ناظرین, یہ وہی حسام اسرت کھٹک ہیں. آپ ان کا فیس بک پر پیج اکثر دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز اکثر آپ کے سامنے آتی ہیں. بات کر کے جانتے ہیں کہ کہانی کیا ہے, ریئلٹی کیا ہے. اسد صاحب مجھے بتائیے گا کہ پاکستانی عمران ہاشمی بن چکے ہیں آپ, کوئی پیچھے کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی, سارا کچھ کھلے عام کر رہے ہیں, سرے عام کر رہے ہیں. کیا مواجرہ ہے, کہاں سے آتی ہیں یہ لڑکیاں, کہاں سے آتے ہیں یہ آئیڈیاز, کہاں سے ایسی ویڈیوز بن جاتی ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں عمران ہاشمی تو نہیں ہوں, لیکن جو میں بننا چاہتے ہیں نہیں وہ تو الگ, یا بن گئے ہیں, شاید بن گیا ہو لیکن فی الحال تو نہیں ہو. تو بات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میں کام کرتا ہوں, کسی سے تو میں مطلب زور زبردستی پہ تو میں کرتا نہیں ہوں. یہ تو پروڈیوسر خود مجھے کہتا ہے کہ اس طرح کام کرانا ہے, میں تو میرا جو لین دین ہے صرف پیسے سے لین دین ہے. عورتوں کے کردار پر آپ اکثر منہ مار رہے ہوتے ہیں اور اس کا آپ کو اچھا معاوضہ ملتا ہے, اچھے پیسے ملتے ہیں. وہ تو ڈائریکٹر جو ہے مجھے جس طرح ڈائریکشن وہ مطلب بتاتا ہے کہ اس طرح آپ نے کرانا ہے, میں نے اس طرح مطلب یہ جو لڑکیاں ہیں یہ آتی کہاں سے ہیں؟ یہ تو اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں بس, جس طرح آتی ہے. تو میرا کام نہیں ہے, یہ تو ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ خود پیدا کرتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ پہلے کمرہ پھر کیمرہ؟ ہاں 100% رائٹ آپ نے کہا. ایسے ہوتا ہے, پہلے کمرہ پھر کیمرہ. آپ کتنی بار اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں کمرے سے پھر کیمرے تک؟ ہوتا ہے آپ کی فیلڈ میں اکثر؟ دیکھا ہے, لیکن میں نے نہیں کیا, دیکھا ہے کافی. آپ دودھ کے دلے ہیں,
नहीं, मैं दूध की दुली नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया है। ये जो वीडियोस आपकी फेसबुक पर चल रही हैं सरेआम आप अपने पेज पे लगा रहे हैं, लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल बेहुदा लबास में आपके साथ होती हैं, इसकी क्या रियलिटी है? वाकई ऐसे होता है या फिर वो आफ्टर इफेक्ट या एडिटिंग वगैरह होती है? लोग बाज़ का एडिटिंग भी समझते हैं कि लड़कियां इस तरह नहीं करती, reality होती है। नहीं, बिल्कुल ये रियलिटी है, बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। काम करती है लड़की, बस पैसे पकड़वाती है फिर जाती है। कभी सोचा है कि इससे हमारे मुआशरे के अंदर क्या मैसेज आएगा? यार मैसेज जो है ना, ये तो गलत काम है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि यार अच्छा काम आप है। खुद अपनी वीडियोस को गलत कह रहे हैं, हाँ, जो भी है, जो भी वीडियो करते हैं, सॉन्ग्स करते हैं, सो आपका काम तो है ही नहीं, ये तो गलत काम है। तो फिर आप क्यों करते हैं? कभी आपने नहीं सोचा कि मैंने भी एक दिन जाके अपना हिसाब देना है? यार ये बात तो ठीक है, लेकिन मजबूरी है यार, क्या करे यार। मजबूरी है, एक अच्छे वे पर भी आप कमा सकते थे। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी जो मेरा जो हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, तो बस मैं एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं, अच्छे अदाकार हैं पश्तो के, उसके बावजूद भी ये सारा कुछ करना लाजमी है। यार ये तो कमर्शियल ड्रेस होता है, कमर्शलिज्म होता है, इसमें तो बड़ी बात तो है नहीं। मुजरा सॉन्ग्स है, ला शराब गिलास वगैरह जो सामने बैठे, ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो आप मुआशरे को गलत मैसेज दे रहे हो। एक गाने के अंदर बेहुदा लिबास पहना कर लड़की को नचा के उसके साथ शराब की बोतल पकड़ के आप कितने पैसे कमा लेते हैं? यार जितना आप ज़्यादा हार्ड बनाते हो, वर्गल काम करते हो, तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जितना आप शलवार कमीज में सादा सिंपल जो गाने आप बना रहे, तो कोई आपको लेता नहीं है। पश्तून कल्चर पर अगर आप सॉन्ग बनाएं तो आपके नहीं चलेंगे? क्यों नहीं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं प्रोडक्शन को, बहुत सुपर हिट गाने मैंने दिए हैं। फिर वल्गैरिटी ही क्यों? फिर ये गंदे गाने ही क्यों? ये जो है ना, ये जो ज़माना चल रहा है अभी, करंटली मौजूदा जो ज़माना चल रहा है, उसके साथ के हिसाब से ये चल रहा है गाने। आपको पता है, पब्लिक खुद डिमांड करती है कि यार थोड़ा ड्रेस अच्छा हो, मतलब इंडिया हो। फैमिली में कभी खानदान में किसी ने नहीं रोका कि शाम सर्द ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, लड़कियों के साथ ये सारा कुछ कर रहे हो? जाहिर सी बात है, फैमिली होती है, बैकग्राउंड होते हैं, घर वालों ने कभी नहीं रोका कि ये तो गलत है? क्यों नहीं यार, वो तो कह रहे हैं, लेकिन बात ये होता है कि आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि मजबूरी है, क्योंकि आपको पता है, तो बस फैमिली ने मुझे तो ये कहा कि बस जब आपको नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो फिर ये छोड़ दो। तो ये क्या नौकरी नहीं है? इससे आपको पैसे अच्छे नहीं आ रहे? एक हाँ। तो आप वल्गैरिटी फैला रहे हैं, दूसरा आप सरेआम खुलेआम पाकिस्तान के अंदर आपने इंडस्ट्री बना दी है, उसके बाद अभी फिर भी आपको नौकरी की तलाश है। अभी तक इतना नहीं कमा सके, इतना कुछ फैला के, इतना कुछ लोगों को दिखा के अभी तक इतना नहीं कमाया कि आपको अभी भी नौकरी की ज़रूरत है। यार मेरे पास तो अल्लाह के, मतलब अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हो, सब कुछ अल्लाह ने भी दिया है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, अगर मेरिट पे नौकरी मिल गए तो करूँगा। अगर ज़िंदगी में पॉजिटिव वे पर अच्छे तरीके से काम करने का अगर मौका मिले, करोगे? ये सारे गाने वाने, ये जो एक बेहुदा लिबास में लड़कियां नाच रही होती हैं, इनको लात मार दोगे? बेशक ज़रूर, इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा, कोशिश कभी की है कि ये सब छोड़ दूं, यार ये गलत है? कभी खुद को एहसास हुआ है? मुझे अच्छे अभी जो एक सीरियल मेरे पास अभी भी पड़ा है, 1 साल से घर का सीरियल है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें पैसे थोड़ा कम है, क्योंकि लालच होती है ना इंसान को। नाज़रीन, आपने अक्सर हसरत को असद की वीडियोस आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एकदम से वीडियोस आगे आती हैं और बड़ा हॉट सा सीन होता है, बड़ा रोमांटिक सा सीन होता है, लड़कियां जो है वो इनके साथ डांस कर रही होती हैं और बड़े ही, मैं कहता हूँ कि फुल कटिंग उनके लिबास होते हैं, फुल मैं कहता हूँ कि वल्गर उनके ड्रेस होते हैं, और ये साहब उनके साथ बड़े मज़े कर रहे होते हैं। बज़ाहिर वीडियो में यही लगता है कि आप मज़े कर रहे हैं, उस वीडियो के बाद भी कोई मज़ा होता है या सिर्फ वीडियो के अंदर ही मज़े होते हैं? यार वीडियो के बाद तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो अपना घर आ जाता हूँ, वहाँ वो जो लड़कियाँ वो तो अपने घर पे जाते हैं, बाद में नहीं, मतलब बाद में मुझे ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन जो आप कैमरे पे देख रहे हो बस वही मैं करता हूँ। कैमरे के सामने, आज मेरे कैमरे के सामने आप बड़े मासूम बन रहे हैं, वाकई मासूम हैं या फिर एक्टिंग हो रही है? ना, रियल लाइफ में तो मैं बहुत मासूम हूँ, बहुत शरीफ बंदा हूँ। इसीलिए वो सारे निज़ाम होते हैं, बड़े बड़े मैं कहता हूँ कि उनके किरदार होते हैं, अखलाक होते हैं, और वहाँ पर आपका जो है वो मुंह जा रहा होता है। नहीं, बात ये होता है, वो तो मेरा जो है ना मजबूरी होती है, इस तरह तो मैं नहीं कर सकता कि मैं पैसे डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से ले लो फिर मैं उसको गाने ना करवाऊँ, तो वो तो मतलब मजबूरी। कभी अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़े हैं? हाँ, मैं तो कमेंट तो मैंने नहीं पढ़े, लेकिन लोग जो मुझे करते हैं कमेंट, कभी कभी मैं मतलब देख रहा हूँ तो नहीं। इमरान हाशमी कहते हैं, सेक्स वर्कर कहते हैं, गंदी वीडियोस बनाने वाला कहते हैं, तो कभी फील नहीं हुआ यार इनको खुश करना है कभी, या फिर वही वीडियोस दिखा के खुश कर रहे हैं? शायद इस तरह लेकिन हाँ, लेकिन बात ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको बोला ना कि मजबूरी होती है ना, कि एक जो काम है इस पे मैं साइन करो एक प्रोजेक्ट, तो मजबूरी होती है। ये जो लड़कियां हैं जो कि बिल्कुल इस तरह का ड्रेस पहन लेती हैं, लोग सोच ही नहीं सकते, यहाँ पर इंसान की सोच नहीं जाती कि लड़कियां पहनेंगी, यहाँ पर लड़कियां कैसे आती हैं और कितने पैसे लेती हैं इस तरह के गाने का?
یہ جو ڈریس کی بات آپ نے کی، لڑکیاں خود مطلب ننگا کروانا چاہتی ہے اپنے آپ کو کہ میں ننگا ہو جاؤں، کیونکہ وہ پیسے ہے، لالچ ہے. میں نے خود دیکھا ہے، کافی لڑکی میں نے دیکھا ہے. یعنی کہ پیسے کے لیے اتنے ہی گر چکی ہیں. بالکل، خود ڈائریکٹر اگر اس کو بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو میں نے 20,000 دینا ہے سادہ لباس میں، اگر آپ یہ سادہ لباس اتارو، تھوڑا مطلب جو ہے نا ہارڈ ٹو ورک ڈریس آپ پہن لو تو 40,000 دیتے ہو، تو یہ ڈائریکٹ فٹافٹ کرتی ہے. اگر انہی لڑکیوں کو ان فیوچر کوئی بندہ پورن انڈسٹری میں لے کے جانے کی آفر کرتا تو یہ تو چلی جائے گی. بالکل، ان کو کوئی روکنے والا. یار ابھی آپ کے سامنے ہے، لاہور میں 2 ہے کرتی ہے پورن، اس کے اپنا چینل ہے، سب میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں ناظرین یہ نوبت آ چکی ہے پاکستان کے اندر کہ سب کچھ سر عام چل رہا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے لڑکیاں تیار ہیں. بقول ان کے کہ انہوں نے کہا کہ 20,000 اگر ڈائریکٹر ان کو دیتا ہے اچھے کپڑے پہننے کے، اگر 40,000 وہی کپڑے اتارنے کے دیتا ہے تو کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. صرف یہیں پر آ کے ان کا ایمان، ان کا یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. اصل آپ کو خوشی ہوتی ہے لڑکیاں جب آپ کے ساتھ ایک گندے لباس میں ناچ رہی ہوتی ہیں، ایک اپنا سارا جسم دکھا رہی ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے. یار یہ جو ہے نا یہ جو کام ہے یہ تھوڑا اس طرح ہوتا ہے، ہی ٹائپ ہوتا ہے، مطلب پبلک میں اس طرح تو آپ کرتے ہو، مطلب شوٹنگ کرتے نہیں ہو، نہیں کر سکتے ہو آپ اس طرح. تو بات یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اس طرح، تو آپ کو پتہ ہے لڑکی شراب آج کل پیتے، آئس پیتے ہیں، تو مجھے بھی آفر ہو گیا ہے کہ آپ نے شراب پیو یہ، لیکن میں نے یہ نشے وغیرہ کرتا نہیں ہوں، اللہ مطلب بچا لے نشے سے. اللہ پاک بچا رہا کہ ان فیوچر اگر صحیح وے پر اچھے طریقے سے کام کرنے کا موقع ملے چھوڑ دیں گے یہ سارا. بالکل، میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ اگر اچھا کام ملا مجھے تو یہ چھوڑوں گا. دیکھنے والے پشتون بھائیوں کو جو کہ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پشتوں میں کر رہے ہوتے ہیں، ان اپنے دیکھنے والے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پشتوں میں کچھ کہتے ہیں ان کو. بس پشتو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زما چې کم کار دی دا انشاءالله چې ښه کار ملاو شو نو ښه کار به وکړم، نو زما ډېر مینوال چې کم دي که نه هغه ما ګوري په حساب مسرتو، نو انشاءاللہ ښه کار به ورته وکړم دغې مینوالو. ناظرین یہ ہیں حسام مسرت خٹک، ان کا فیس بک پر پیج آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، بار دیکھا ہوگا، کیونکہ ٹرکی جو حضرات ہیں وہ تو بلکہ ان کے فالورز بھی ہوں گے، ان کی ویڈیوز کو فالو کرتے ہوں گے، نیچے کمنٹ کرتے ہوں گے، اور بعض اوقات انہی ویڈیوز کے نیچے گڈ ویڈیو، اچھی ویڈیو، بیسٹ ویڈیو، رومانٹک ویڈیو کے کمنٹ بھی آئے ہوتے ہیں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسے لوگ آتے کہاں سے ہیں. حسرت نے جو کنٹینٹ فیس بک پر دینا شروع کر دی ہے، آج جو کرتا آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میری مجبوری ہے، اور ان فیوچر اگر ان کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے، ان فیوچر اگر ان کو اچھا وے ملتا ہے تو یہ سارا کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کے پاس اس طریقے سے آنا، ان پر چھاپا مارنا یا ان کے پاس آنا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھائیں کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے. ویسے تعلق پاکستان کے کس صوبے سے ہے؟ تو میرا کے پی کے سے ہے. کے پی کے سے. کے پی کے اندر تو لوگ بڑے مذہبی ہیں، اسلامی ہیں، تو وہاں پر آپ کے اندر یہ کیسا جراثیم پیدا ہو گیا؟ تو بات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو لوگ جو ہے بہت ڈیسنٹ لوگ رہتے ہیں، وہاں مذہبی لوگ رہتے ہیں، تو ماشاء اللہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں 5 وقت کا، وہ بات نہیں ہے. تو ماشاء اللہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ بوائے ہوں، خود تو سبق پڑھتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کر رہے ہیں، شریف بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہے، آپ نے وہ ویڈیو ساری کے اسکرین شاٹ دیکھیں جو کہ ان کی چل رہی ہیں، آپ نے وہ ساری ویڈیوز بھی دیکھی، اور آپ کو ان کا فیس دکھانا، ان کے پاس آنا، چھاپا مارنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. خیر ہر بندے کی مجبوری ہے، بقول ان کے کہ میں بھی مجبوری کر رہا ہوں. لڑکیوں کا بہت بڑا انہوں نے ایک بات کی ہے کہ 20,000 سے جب 40,000 کی آفر کی جاتی ہے تو پہنے ہوئے کپڑے اتار بھی دیے جاتے ہیں. اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.